کہ ملک ان کے مطابق چلا جائے. تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی کیا ضرورت ہے. ایک ہی نوٹیفیکیشن نکال دیں جس میں کہہ دیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے مطابق ہی ملک چلے گا. آپ یہ پنجابی اور پٹھان کا آپس میں کنٹروورسی نہ پیدا کریں. یہ جو ہے آپ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس تفرقے سے باز آئیں. لیکن میں آپ کو واضح کہنا چاہوں رات بھی علی امین گنڈا پور صاحب سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی جلسے کی کمیٹی. سر یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا اور انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, یا تفصیلی فیصلہ جب جاری ہوتا ہے تو کیا؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو گولی 11 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی ہے اس کا وجود ختم نہیں ہوا. پھر بات ہی ختم ہوگی. تو پھر بات ہی ختم ہوگی. آپ کون ہوتے ہیں نوٹیفیکیشن نہ کرنے والے؟ ابھی بھی نوٹیفیکیشن نہیں کیے گئے, حالانکہ کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے کیونکہ ہمیں ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے. اور ابھی بھی اگر آپ دوبارہ اس میں کہتے ہیں انتظار کرنا ہے تو ہم کر لیتے ہیں, ہمیں دے دیں ڈاکومنٹس اور ہم محسوس کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن نے 2 تاریخ کا ٹائم دیا, لیکن میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں کہ ہم نے اپنے آئین کے مطابق ہمیشہ الیکشن کروائے. اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے بالکل ہم نے ٹھیک کروائے, بالکل صحیح کروائے, زبردست الیکشن کروائے. 4 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کروائے, اسلام آباد میں بھی کروائے. تو کس بات کا قدغن ہے, کس بات کی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. آج یہ بھی کہا گیا کہ 5 سال اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ہمارے پاس کیا جواز ہوگا, ہم کیسے آپ کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ کا الیکشن ٹھیک ہے اور کیسے اس الیکشن کو مانیں گے. تو ہمیں یہ بات جو ہے سمجھ سے باہر ہے. کس طرح کی چیزیں اٹھانا, اس طرح کی چیزیں آ کر کہنا, اس طرح کی چیزوں کے اوپر ایکسپلینیشن دینا. دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہر پارٹی کا اپنا, تو ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پہلی دفعہ بھی کروا دے. انہوں نے کہا دوسری دفعہ کروائیں, یہ ٹھیک نہیں, ہم نے دوسری دفعہ بھی کروا دیں. ہم 100 دفعہ بھی کروائیں نا, جب تک اوپر سے حکم نہیں ہوگا نا کہ آپ ان کے الیکشن قبول نہیں کرنے, تب تک نہیں کریں گے. آج ہمیں آئین دکھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئین ہے, اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے, یہ الیکشن ایکٹ ہے, اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے. تو ہم تو اس کے مطابق ہی بتا رہے ہیں. صرف اور صرف مسئلہ کیا ہے, مسئلہ صرف عمران خان. عمران خان سامنے ٹارگٹ وہ کیا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر, ہر جدھر سے بھی آپ لے کر آپ دیکھ لیں. 41 MNAs ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں نکالا گیا؟ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے نہیں نکالا گیا؟ جہاں تک بات ہے ابڈکشن کی, اغوا ہو رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے, ایئرپورٹ سے آتے ہوئے اٹھایا جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن یہاں پارٹی بن کے بیٹھا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 8-5 سے, تو 8-5 کے فیصلے کے بعد 8 جو ہیں وہ معزز ججز جو ہیں وہ اوپر نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن اوپر ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے. نہ تو توہین عدالت کا اختیار ہے اس کے پاس, اور نہ ہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کی عدم تکمیل کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہوتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو, وہ سب کے لیے برابر ہو. وہ یہ نہیں ہو کہ وہ جانبدار بن جائے, وہ غیر جانبدار ہو. لیکن یہاں پر جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرڈر سپریم کورٹ نے دیا ہے اور اسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کی جگہ کے اوپر یہی الیکشن کمیشن اٹھ کے سپریم کورٹ چلا گیا. کہ آپ ہمیں بتائیں جی, آپ ہمیں بتائیں جی کہ اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے, کیا واضح ہدایت ہے 41 کی, جب انہوں نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور اس میں 11 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی ہے اس کا وجود ختم نہیں ہوا. پھر بات ہی ختم ہوگی. تو پھر بات ہی ختم ہوگی. آپ کون ہوتے ہیں نوٹیفیکیشن نہ کرنے والے؟ ابھی بھی نوٹیفیکیشن نہیں کیے گئے, حالانکہ کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے کیونکہ یہ بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, کیونکہ لندن ایگریمنٹ کا یہ حصہ ہے. تو ہم آج بھی پیش ہوئے اور ہم پیش ہوتے رہیں گے, لیکن یہ غیر قانونی کام جو ہے بند کیے جائیں. کیونکہ یہاں پر کوئی الیکشن کمیشن چیف ہو یا اس کا ممبر ہو, اس کا کیا کام ہے؟ وہ ایک عوام کے پیسے, عوام کے ٹیکس سے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے, اور اس ڈیوٹی کو وہ جو ہے اسے چاہیے کہ اس ڈیوٹی کو پرفارم کیا جائے. اس کے بعد ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. آج کپتان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور پھر آپ کو بتائیں گے خان صاحب کے حوالے سے. 21 کو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ تعالی جو بھی بات ہوگی آپ کے سامنے موقف رکھیں گے. بھائی ملاقات کرنے دیں گے آپ کو؟ بالکل کرنے دیں گے. ملاقات کیوں نہیں کرنے دیں گے, ملاقات کرنا ہمارا حق ہے. اور ایک وکیل جو ہے وہ ملاقات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سیاسی لوگوں کے اوپر ہی پابندی لگائی ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی ضمانتیں جو ہیں وہ جلدی ڈیسائیڈ کی جائیں. میں آپ کو بڑا واضح کرنا چاہوں کہ اس وقت بی بی صاحبہ خاص طور پر اگر ان کی بیل جو ہے جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو وہ رہا ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی بیل ڈیسائیڈ نہیں کی جا رہی. اور القادر ٹرسٹ کیس میں سزا دینے کا پروگرام ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں کراس ایگزامینیشن چل رہا ہے اور جلدی سے جلدی چاہتے ہیں ٹرائل ختم ہو. ٹرائل ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ہو, کیونکہ جج نے بھی عندیہ دے دیا ہے. اگلے دن سماعت تھی تو ہم نے کچھ استدعائیں رکھی بریت والی درخواست کے اندر. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پوائنٹس آپ اوپر اپیل میں جا کے کیجیے گا, کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ٹرائل چل رہا ہے, اپیل میں کیسے جا کے کہیے گا؟ یہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں سزا ہوگی اور آپ نے اپیل میں جانا ہے. تو جب جج پہلے ہی مائنڈ بنا کر بیٹھے ہوں تو پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر کہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی. اچھا اس میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد جلسے میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ ہم 15 دنوں کے اندر عمران خان کو باہر نکالیں گے. رانا ثناءاللہ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے, وہ ان کے مطابق اب 7 دن بقایا رہ گئے ہیں. آپ لوگ کیسے عمران خان صاحب کو باہر؟ دیکھیے رانا ثناءاللہ ہو یا پی ایم ایل این ہو یا دیگر ہو,
وہ ایک پراپوگنڈا کر رہے ہیں اور وہ اس طرح انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جا کر جیل توڑتے ہیں. دیکھیں ہم نے جیل توڑنی ہوتی نا یا ہم قانون کی بالادستی نہ چاہتے ہوتے تو عمران خان پہلے دن ہی کہتا کہ کوئی بھی مجھے آئے بے شک اس کے پاس وارنٹ بھی ہو, گرفتاری نہیں دینی, آگے سے گولیاں چلانی ہے. عمران خان نے تو ہمیشہ کہا کہ وارنٹ لے کر آئیں, ہم جانے کے بے شک جھوٹے کیسز ہیں لیکن ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اور اسی وجہ سے جب سزا ہوئی, حالانکہ واٹس ایپ کے اوپر میسج تھا, خان صاحب نے فوراً گرفتاری دے دی. تو ہم اس صورت کے اندر اگر یہ کہنا کہ جا کر جیل پر حملہ کریں گے تو کیا یہ سینس بنتی ہے؟ یہ بیسیکلی خود جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیل کے اوپر حملہ کریں, یہ اس طرح کا کام کریں اور پھر یہ پراپوگنڈے کریں, پھر یہ کہیں کہ یہ نو میول ہے. ہم نے جو بات کی تھی وہ بات کی تھی کہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم احتجاج کریں گے, ہم سڑکوں پر نکلیں گے, ہم آواز بلند کریں گے, ہم ڈی چوک بھی آئیں گے, ہم ہر جگہ پر دھرنا بھی دے سکتے ہیں. تو ہم نے تو صرف اندیہ دیا تھا اس کو یہ کہہ دینا کہ 3 دن رہ گئے ہیں, آؤ جی حملہ کرو. 3 دن رہ گئے جی, دیکھیں جی ایک کام نے دیکھا جی کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر اگر حملہ کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حملے کی کسی نے بات نہیں کی. آپ یہ پنجابی اور پٹھان کا آپس میں کنٹروورسی نہ پیدا کریں, یہ جو ہے آپ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس تفرقے سے باز آئیں. لیکن میں آپ کو واضح کہنا چاہوں, رات بھی علی امین گنڈا پور صاحب سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, جلسے کی کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں وہ بھی شامل تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم تیاریاں ہماری بھرپور ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے, ریلیاں بھی نکالیں گے, سارا کچھ کریں گے. اور اس دفعہ جو جلسہ ہوگا نا اس کے اندر سب سے جو اہم کاز ہے وہ یہ ہوگا کہ عدلیہ کو اجال کرو. عدلیہ کے اندر جو مداخلت کی جا رہی ہے, آج جوڈیشری کے اندر جو انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے, ترمیمی بل لا کر آئین کے اندر ترمیم کر کے, آئین کے اوپر حملہ کر کے, جمہوریت کے اوپر حملہ کر کے, اس کو روکنے کے لیے اس کے خلاف ہم بالکل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور عوام کھڑی ہو گئی ہے, وکلا کھڑے ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ہم اس جو ہمارا جلسہ ہوگا اس کے اندر پہلا کاج ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا اور انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, یا تفصیلی فیصلہ جب جاری ہوتا ہے تو کیا؟ لیکن پی ٹی آئی کو گولیاں تو چلا نہیں سکتی کہ کسی نے آ کے گولیاں چلا دینی رائے سلطان سکندر پر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف احتجاج بھی کرے گی, سڑکوں پر بھی آئے گی, اپنا قانونی راستہ بھی اختیار کرے گی اور وہ ہم کرتے رہیں گے. جہاں تک بات ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو یہ پوری دنیا میں تماشا دیکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص, 2 شخص یا 3 اشخاص کی وہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلا جائے. تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی کیا ضرورت ہے, ایک ہی نوٹیفیکیشن نکال دیں جس میں کہہ دیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے مطابق ہی ملک چلے گا, چاہے جج اٹھانا ہو, لگانا ہو, کرنا ہو, الیکشن کمیشن فیصلے لینے ہو, یہ کرنا ہو, تو پھر یہ آئین کو تو بند کر دیں. اچھا نعیم, یہ بتا دیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے اندر جس طرح مسلم لیگ نون نے باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر فائدہ اٹھایا تھا, پی ٹی آئی بھی اسی طرح آئین میں ترامیم کا سپورٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہے. کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جس طرح باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے فائدہ اٹھایا تھا, اپنے راستے بحال کیے تھے, ابھی اگر آپ آئین میں اسی طرح ترامیم کی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آفر دی جا رہی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بالکل ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بھی کارروائی یا ایسا کوئی بھی عمل جو ہے ہم اس کو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیں. اچھا نہیں نظر سمجھوتا, یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ایک مبینہ طور پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے قاضی فائز کی, جو ان کی وائف ہے ان کے حوالے سے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کے بیان کو کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ ہوئے. دیکھیں, بلو رانی کو میں تو سیریس ہی نہیں لیتا, کیونکہ اگر بات کی جائے اس کی بلو کی تو خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں بڑے سے بڑا بیان دوں یا کوئی ایسا کوشش کروں کہ میرا بیان کی چلے, لیکن اس بیچارے سے کوئی نیریٹو بن ہی نہیں پاتا. اس کی کیا حالت ہے؟ اس کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے. وہ کبھی جو ہے وہ ہی اور کبھی شی, اس چکر میں ہی وہ پھر رہا ہے. اور یار دوستی کریں 8 ہو گئے نے منٹ دے آئی کہ 8